بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میری اکلوتی بیٹی تو میرے پاس بڑے ناز و نم سے پلی تھی۔ شازیہ کی شادی کو 3 ہی مہینے ہوئے تھے۔ وسیم کا رشتہ جب شازیہ کے لیے آیا، میں نے وسیم کو دیکھا۔ وسیم مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئے۔ باقی دیکھ پرکھ میرے میاں اور دیوروں نے کر لی تھی، اور وہ بھی ہر طرح سے مطمئن تھے، اور یوں 3 ہی ماہ کے عرصے میں شازیہ اور وسیم کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی پیارے گزر رہے تھے۔ میری بچی جب مائکے آتی تو اس کے چہرے پر جیسے کوسوں خزاں بکھری ہوتی۔ خوشی اور مسرت تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وسیم کے رویے میں تبدیلی آتی گئی، اور اس کا رویہ شازیہ سے سرد ہوتا گیا۔ پہل تو میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے وسیم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج دوپہر کو ہی میں نے وسیم کو اپنے گھر بلوایا تھا، کیونکہ باوقت دوپہر میرے میاں جو کہ بیمار رہتے تھے سو رہے ہوتے ہیں، اور میرے دونوں بیٹے رضوان اور عمران اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں، اور تقریباً 3 بجے دروازے کی بیل بجی اور میں وسیم کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، ان کو بٹھایا اور ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان میز پر سجا دیا۔ وسیم، کیا بات ہے؟ تمہارا رویہ شازیہ سے کچھ سرد ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اس کے بالکل قریب ہو کر رازداری سے دریافت کیا، اور اس کے جواب میں وسیم نے جو کچھ مجھے کہا، مجھے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت اور تعجب کے مارے بس اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ وسیم، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں حیرت اور تعجب کے مارے اس کی شکل تک رہی تھی۔ وسیم کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی کی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ بہت اچھی لگی تھی۔ ظاہر ہے میں تو وسیم سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے میاں موجود تھے اور میرے بچے تو جوان تھے، یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے میری بیٹی کو چارہ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں عشرت بیگم، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وسیم کے مسکراتے ہوئے کہے گئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں گمسم بیٹھی تھی، جیسے کاٹو تو بدن میں کوئی لہو نہ نکلے۔ وسیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری ساس ہوں، تمہاری بیوی کی ماں ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں آپ میری ساس ہیں، لیکن آپ ایک عورت بھی ہیں، اور میری طلب ہر رشتے ناطے سے آزاد ہے، اور میں نے آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں نے یہ شادی ہی صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی تھی۔ وسیم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اگر آپ مجھے نہ ملی تو یاد رکھیے گا کہ میرا اور شازیہ کا تعلق ایسا ہی نام کا رہے گا بس۔ گویا کہ اس نے 2 ٹوک الفاظ دھمکی دے دی۔ میں بولی، وسیم، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر داماد کی آرزو پوری نہ ہوئی تو میری بیٹی کو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ وسیم نے کہا کہ مجھے جو بتانا تھا میں نے بتا دیا، باقی آپ کی مرضی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور بے نیازی سے چلا گیا، اور میں سوچوں کے سمندر میں گھری رہ گئی۔ ایک طرف داماد کی خواہش تھی، اس میں جتنی شدت میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد کچھ پوچھنا ہی بیکار تھا۔ دوسری طرف بیٹی تھی، اگر وسیم کی آرزو پوری نہ ہوئی تو اس کا گھر برباد ہونا یقینی تھا۔ میں ایک خوبصورت اور جاذب نظر عورت تھی، شوہر بیمار رہتے تھے۔ میری قسمت یہ کہ مرد میرے سامنے آ چکا تھا، لیکن کس روپ میں آیا تھا؟ داماد کے۔ میں شش و پنج میں تھی، بات ایسی تھی کہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کوئی سنتا تو کیا کہتا، لہٰذا یہ فیصلہ مجھے اکیلی ہی کرنا تھا کہ بیٹی کا گھر برباد ہونے دیا جائے، اور بالآخر میں نے بیٹی کا گھر بچانے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ وسیم، مجھے اپنی بچی کا گھر بچانے کے لیے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تمہارا رویہ شازیہ کے ساتھ پہلے جیسا ہی ہو جائے گا۔ بالکل آپ اس کی فکر نہ کریں، جب وجہ ہی نہیں رہے گی شرط مہری کی تو موڈ خود بخود ٹھیک ہونا ہی ہے نا۔ وہ اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا اور میں گمسم بیٹھی تھی۔ میری ایک شرط ہے وسیم، اس بار میں نے دل کڑا کر جواب دیا۔ جی کہیے۔ وسیم، تم کو جو کرنا ہے وہ ایک ہی بار کر لو۔ میں صرف ایک ہی بار تمہاری بات مانوں گی، تمہاری خواہش پوری ہونے کی خاطر، اپنی بیٹی کی خاطر، بس۔ دیکھو میں تمہاری بات رکھ رہی ہوں نا، اب تم بھی میری بات مانو گے۔ اور اتنا ہی کہہ کر ریسیور فون پر رکھ کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے میں کافی دیر تک روتی رہی۔ 2 دن گزر چکے تھے مجھ کو وسیم سے حامی بھرے ہوئے، اور میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، سو داماد سے دریافت کیا جائے کہ وہ کب اپنی ساس کو نوش فرمانا پسند کریں گے۔ وسیم کو میں فون لگا چکی تھی۔ تیسری بیل پر وسیم نے کال ریسیو کی اور میں بولی، وسیم، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہاری خواہش پوری کر دی جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بتا دو کب اور کہاں، میں نے صاف اور سپاٹ لب و لہجے میں کہا۔ وسیم بولا، آپ دوپہر کو فارغ ہوتی ہیں نا؟
آپ یہ کریں کہ میرے گھر آ جائیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے، وہ خوش خوش بولے، لیکن گھر میں شازیہ موجود ہوگی؟ وسیم بولا، جی نہیں، بات یہ ہے کہ شازیہ کل 11 بجے ہی پڑوس والوں کے ساتھ فارم ہاؤس جا رہی ہے اور میں گھر پر بالکل اکیلا ہوں۔ اس نے بات پوری بتائی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، شازیہ کے نکلتے تم مجھے کال کر دینا، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت میں تیار تھی، نہا کر کپڑے بدل کر ہلکا سا میک اپ کر کے خود کو آئینے کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے جو میں کام کرنے جا رہی تھی وہ غلط تھا، مگر میں مجبور تھی۔ اگر اجاڑ ویران حالت میں جاتی تو شاید وسیم آپے سے باہر ہی نہ ہو جاتے۔ اور آدھے گھنٹے بعد میں وسیم کے سامنے تھی۔ بیٹی پڑوس کے لوگوں کے ساتھ پکنک پر جا چکی تھی اور ساتھ ہی وسیم بھی نہا دھو کر تیار تھے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں لے کر آ گئے۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وسیم میرے لیے سافٹ ڈرنک لے آیا، میں نے اس سے لے کر اپنے لبوں سے لگایا اور گلاس خالی کر دیا۔ اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور غالباً وہ میرا مطلب جان چکا تھا۔ شام 6 بجے تک وسیم مجھے میرے گھر لا چکا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ میں گھر کے کام نمٹا کر تیار ہو رہی تھی۔ میں نے وسیم کو فون لگایا۔ جی، ان کی شوق چنچل آواز آئی۔ آجو وسیم، تمہاری دعوت ہے۔ میں خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ جی میں آ رہا ہوں، وہ بھی خوشی سے بولے، کیونکہ ہم ماں بیٹی کی طرح ایک رشتہ قائم کر چکے تھے۔ میں اس دن وسیم کو سمجھانے ہی گئی تھی اور وہ ایک اچھے بیٹے کی طرح سمجھ چکا تھا۔ میری اس قربانی کے نتیجے میں آج بیٹی اور داماد دونوں آپس میں بہت خوش ہیں۔ لیکن میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ میں نے ایک راہ بھٹکے انسان کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ سو میرے حصے میں زیادہ خوشیاں آنا فطری بات ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔